السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان۔ آج فضیلت رمضان کا ایک خصوصی پروگرام، ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری ماشاءاللہ سے پورے رمضان سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن آج ہم ایک خصوصی پروگرام ہم نے ایک منعقد کیا ہے، اور اس پروگرام کے جو روئے رواں ہیں، جو ہمارے گیسٹ ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کراچی کے ہی نہیں پورے پاکستان سے وہ بلانگ رکھتے ہیں اور رہائشی کراچی کے، لیکن ان کا تعلق ایک ایسی تاجر برادری سے ہے جو تاجر برادری ہمارے کراچی سے اگر ہم بات کریں تو تاجر برادری پورے ملک کو چلانے والی وہ تاجر برادری ہے، تاجر برادری کے رہنما ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جاوید صدیقی صاحب۔ کیسے ہیں جاوید صاحب آپ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، بہت سارے ایشوز ہیں جو اس وقت ہمارے اس شہر میں، ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ سانحہ گل پلازہ کی۔ سانحہ گل پلازہ میں جو ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک سانحہ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے میئر صاحب ہیں یا ہمارے سندھ گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں یا دیگر منسٹرز ہیں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کافی ٹائم کے بعد وہاں پہنچتے ہیں جب وہ حادثہ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ کتنی دکانیں اور کتنے لوگ جو ہیں اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ان الزام، جو رپورٹ آئی، رپورٹ کے اندر تو انہوں نے ایک چیز شو کر دی کہ جی وہ بچے کی غلطی سے، ایک بچے کی غلطی سے جو دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اور یہ گل پلازہ کا سانحہ اور رونما ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کی غلطی سے ہوا ہے یا بچوں کے جو پیچھے بڑے بیٹھے ہوئے ان کی غلطی سے ہوا؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین، میرے غم کا قصہ طویل ہے، کہاں تک سنو گے اور کہاں تک سنا ہے۔ ہماری عالمیہ یہ ہے کہ ادارے بن جاتے ہیں، این او سیز مل جاتی ہیں، مگر عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ یہاں ریسکیو ہوتی ضرور ہے، فائر بریگیڈ آتی ضرور ہے، اور ریسکیو اس وقت ہوتی ہے جب لاشیں نکالنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ آپ نے فائر بریگیڈ کے حوالے سے بات کی، آپ نے وزیروں اور مشیروں کے آنے کے حوالے سے بات کی، تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آگ تقریباً 11:15 بجے کے قریب لگی۔ گل پلازہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا سانحہ، اور اگر گل پلازہ کی آپ ہسٹری دیکھیں، ڈائمنشن دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ شادی بیاہ یا دوسری جو چیزیں ہیں گل پلازہ سے خریدنے کے بالکل ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے، بالکل ایک برانڈ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک ثقافت کا حصہ ہے تو شاید غلط نہ ہو۔ ہو۔ تو جب آگ لگی تو کہتے ہیں کہ جناب وقت پہ لوگ آ جائیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، مگر ہمارا المیہ یہ ہے تقریباً پون گھنٹے کے بعد جو ہے فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں ہیں۔ دیکھیں میں ایک لے مین ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ شارٹ سرکٹ کی آگ جو ہے وہ کبھی بھی پانی سے نہیں بجھتی، بے شک، ٹھیک ہے۔ جب 2 گاڑیاں پہنچی تو پانی کے ان کا پریشر بالکل ایسا تھا جیسے زیرو پریشر، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک نارمل، جس طرح وہ پائپ فوارے سے ایک مالی پانی مار رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کا سلسلہ تھا۔ ان کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد جو ہے ان کے دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ باؤزر جو ہے وہ جا رہا ہے گلشن اقبال سے دوبارہ لینے کے لیے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا بنتی ہے یہ بات؟ دوسری بات، آپ جناب بات کرتے ہیں کہ جی ہم ہر کام کر رہے ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری جو ہے نا حکومت وقت کی تھی۔ اگر آپ بی آر ٹی کا منصوبہ، گرین لائن بس کا منصوبہ وقت پہ پکڑ دیتے تو شاید آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی فائر بریگیڈ کوئی آسمانی گاڑی تو نہیں ہے نا، اس نے بھی وہیں سے چل کے آنا ہے، روڈ اس قابل نہیں ہے، تو روڈ اس قابل نہیں ہے۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ پانی کا فوارہ مارتے رہے اور آگ بھڑکتی رہی، لوگ جلتے رہے، لوگوں کے سامان جلتے رہے، مگر ان بے حس حکمرانوں کو جو ہے وہ شرم نہیں آئی اور نہ شاید آئے گی۔ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب بات یہ ہے کہ اللہ ہدایت بھی ان کو دیتا ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ جب آہستہ آہستہ آگ لگی، اور یہ جب یہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئی تو ان کے پاس فوم نہیں تھا۔ دیکھیں کیمیکل کی یہ جو ہے نا کیمیکل کی آگ اور شارٹ سرکٹ کی آگ فوم سے بجھتی ہے، پانی سے نہیں بجھتی۔ پانی سے تو وہ آگ مزید بھڑکتی رہی بالکل، اور لوگ جلتے رہے، اور لوگ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے، اور مطلب غمزدہ رہتے کہ ہم اپنے پیاروں کو کس طرح بچائیں۔ لوگ اندر تھے، کرا رہے تھے،
لوگ اندر سے چیخیں مار رہے تھے, لوگ اندر سے کالیں کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہمیں بچاؤ, مگر دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ ان کا کوئی سننے والا اور مددگار نہیں تھا, اور ہم باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے, اور کچھ نہ کرتے ہوئے بھی دل ہمارا خون کے آنسو ہو رہا تھا. تو لبے لباب یہ ہے کہ بقول وہاں کے صدر کے جو فارم لے کے بھی آئے تو تقریباً اللہ بھلا کرے 5 سے 5:30 بجے صبح کے وقت, مارننگ کے وقت یہ فارم لے کے آئے. اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر مجھے بتایا دنیا کی کون سی آگ جو 7 دن کے بعد 7 دن تک کنٹرول نہیں ہوتی ہے بھائی, 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد تو آگ کی شدت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آٹومیٹک خود بخود بند ہو جاتی ہے. اور جب میں بات کہتا ہوں تو یہ ہمارے حکومتی ارکان ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار تم ہم پہ تنقید کرو. میرے بھائی ہمارا مقصد تنقید نہیں ہے, 3.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے. آپ نے اس شہر کو کیا دیا؟ جھوٹے وعدے دیے, جھوٹے دلاسے دیے اور جھوٹی تسلیاں دی. میں کیا کہوں آپ کو جی, اب تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے, اور جہاں میں کہتا ہوں تو ہمارے سیاسی دوست ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ مجھے جو ہے نا فون کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے تم اپنے شوز میں یا اپنی پوڈ کاسٹ میں ایسی باتیں نہ کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ میں پوڈ کاسٹ اور شوز کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں بات کرتا ہوں ٹو دا پوائنٹ, اور جب ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے پروف کر دیں, اور آپ غلط ہیں تو آپ اپنی تصحیح کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد تیری, مگر ہمارا حاکم تو سننے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, یہ حاکم وقت کا اگر کتا بھی گم ہو جائے نا تو وہ 2 گھنٹے کے اندر اس کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, مگر 7 دن تک ہمارے یہاں لوگ جلتے رہے. کون آیا؟ کیا ہمارے یہاں ریسکیو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں کہتا ہوں خدا نہ کرے اگر یہ آگ ایوانوں میں لگی ہوتی, خدا نہ کرے یہ آگ اسمبلیوں میں لگی ہوتی, تو کیا یہ 7 دن تک بیٹھ کے انتظار کرتے؟ یہاں پہ اس لیے انہوں نے نہیں کیا کہ یہاں پہ ایک غریب مر رہا تھا, یہاں پہ ایک تاجر مر رہا تھا جو سب سے زیادہ 77% ریونیو جنریٹ کر کے دینے والا شہر ہے, پورے پاکستان اس پہ پلتا ہے. 8,500 ارب روپے کا ٹیکس اس نے دیا ہے, ٹوٹل 12,000 روپے کا جو ہے جمع ہوا ہے. 8,500 ارب روپے جو ہے وہ کراچی نے دیا ہے, 4,000 ارب روپے تینوں صوبوں نے ملا کے دیا ہے. اس کے باوجود آپ میرے شہر کا یہ حل کر رہے ہو, تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اور میں کیا کہوں گا, اور میں کہوں گا تو بات بہت دور تک نکل جائے گی اور پھر دوست ناراض ہو جائیں. گورنر سندھ سے آپ سے ملاقات بھی ہوئی, گورنر سندھ صاحب سے, کامران ٹیسوری صاحب سے, اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اس گل پلازا کے حوالے سے, تو کیا وہاں سے دونوں جگہوں سے کیا رسپانس ملا آپ؟ دیکھیں میں اس معاملے میں گورنر سندھ کو اپریشیٹ کروں گا کہ گورنر سندھ تقریباً جو ہے, میں اس میں کوئی سیاست نہیں کر رہا. دیکھیں ہم کاروباری لوگ ہیں, ہمارا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر وقت پڑے گا تو پھر اب سیاست میں بھی آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہمارے سیاسی دوست ہمارے ووٹ لیتے ہیں, ہمارے ٹیکس کی شکل میں نوٹ لیتے ہیں, تو پھر کام کرتے نہیں. اس شہر کراچی سے ووٹ اور نوٹ سب کو چاہیے, مگر افسوس یہ ہے کہ اس کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میرے شہر کو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شہر کیا ترقی کرے گا. تو لبے لباب یہ ہے کہ میں گورنر سندھ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تقریباً 1 گھنٹے میں گورنر صاحب آئے, انہوں نے ہم نے ہماری وفد کی ملاقات ہوئی گل پلازا کے حوالے سے, انہوں نے بھی ہمارے کمپلیٹ مکمل یقین دہانی کرائی کہ وفد جو وفاق کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضرور کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی وفاق نہیں دی تھی, اس زمانے میں عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے, 52 گاڑیاں دی تھی, ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد سے کتنی گاڑیاں یہاں جناب آئیں, کتنے لوگ ٹرینڈ تھے. دیکھیں جب فائر بریگیڈ کا ہمارا بیچارہ ایک افسر بھی شہید ہوا, جو بھی تھا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے, بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو لباس نہیں تھے, ان کے پاس تو ہیلمٹ ایسے نہیں تھے جو آگ پروف ہوں, تو وہ کیا آپ کو آگ بجھا کے جائیں گے؟ تو وہ تو خود شہید ہو گئے, انہوں نے تو خود اپنی جانوں کی قربانی دے دی. آپ نے اس کو کچھ چیک اماؤنٹ دے دیا, رات گئی, بات گئی, پھر آپ اپنے کام دھندوں پہ, ہم آپ کے اپنے کام دھندوں میں. مگر یاد رکھیں ایک عدالت اوپر کی بھی ہے, وہ سب دیکھتا ہے, وہ سب سنتا ہے. خدا کی قسم جس دن اس کی عدالت کھل گئی نا تو یقین کریں یہ شاید بڑے بڑے شرفا جو ہے نا بے نقاب ہو جائیں گے. بالکل آپ نے جاوید بھائی ہمارے ماشاءاللہ سے تاجر رہنما ہیں, اور ان کی رہنمائی جو کراچی کے جو تاجر ہیں ان کو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان سے اچھا نہ تو کوئی بول سکتا ہے, یہ بولنا بھی بہت اچھا طرح جانتے ہیں, ڈر اور خوف بھی ان کے دل کے اندر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ کراچی سے بلانگ رکھتے ہیں, اور حالانکہ ان کے اوپر کچھ بیچ میں اس طرح کے معاملات بھی ہوئے کہ آپ جی ایم کیو ایم سے تعلق ہے یا آپ کا کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے, جو کراچی کی سیاسی جماعتیں ان حوالوں سے بھی ان پہ ڈسکس ہوتی رہی. لیکن یہ آج یہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے, یہ ٹوٹل اس وقت جو ٹوٹل ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف پبلک کی خدمت کر رہے ہیں, سماج کی خدمت کر رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سندھ یا میئر کراچی کا کوئی کردار نہیں رہا اس سانحہ گل پلازا کے اندر. دیکھیں آپ ڈوبتی رگوں کو چھیڑ رہے ہیں, نہیں بہت شرارتی الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے کراچی صاحب آئے
وہ 24 گھنٹے کے بعد آئے 24 گھنٹے اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ دنیا نے دیکھا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے جس طرح کی نعرے بازی کی ان کے خلاف ڈیفینیٹلی جب وقت پہ جس کا پیارا جاتا ہے درد اس کو ہی ہوتا ہے. ہم اور آپ صرف بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے جناب میں اب کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کے واسطے سدھر جاؤ. میں نے ابھی 15 دن پہلے اپنے ایک شو کے اندر یہ بات کہی کہ اب حالات بدلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, آج جو لوگ صوبے کی مخالفت کرتے ہیں نا, میں تھوڑا سا اس طرح آنا چاہ رہا ہوں پھر آپ کی بات پہ آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے نا, صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں, صرف تایا ابو کا ایک پیغام کی ضرورت ہے. اچھا, تو تایا ابو مقصد تو تایا ابو نے یہ ہاتھ رکھ دیا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر کہ اب کراچی کی سڑکیں بننی چاہیے, اب کراچی کے روڈز بننے چاہیے, اب کراچی کے اسکولوں میں گدھے اور گھوڑے نہیں بندے ہونے چاہیے, اب کراچی کے اسپتالوں میں دوائیاں ہونی چاہیے, اب یونیورسٹی اور کالج میں گھوسٹ ٹیچر نہیں ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں اور پھر بات میں مزید نہیں کہوں گا, خیال نہ ہو کہ آپ پھر پوڈ کاسٹ نہ چلا پائیں. نہیں ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ ہم چلائیں گے. اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ انتظامی اختیارات بڑھائیں. یہ کون سا قانون ہے جب آپ کو پاکستان کا آرٹیکل اجازت دیتا ہے, آپ صرف سننے صوبے نہ بنانے کی بات کرتے ہیں باقی جگہ بنائیں گے, یہ کون سا قانون ہے؟ میں کہتا ہوں آپ ہسٹری دیکھیں. ایک اچھا محقق, ایک اچھا صحافی یا ایک اچھا بزنس مین یا ایک اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو ماضی کی چیزوں سے سیکھتا ہے. آپ چین کی مثال دیکھیں, آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی مثال دیکھیں, جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو ٹول بنائے یا صوبے بنائے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو گئے. آج ہم کہاں ہیں؟ 17 سال کی اس حکومت میں کیا ملا آپ کو مجھے بتائیں. میں خدا نہ خاطر تنقید نہیں کر رہا کسی جماعت. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ملا مجھے آپ کو بتائیں. بھی یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا. آپ کو ملا نا, کیوں نہیں ملا آپ کو؟ آپ کو لالی پاپ نہیں ملا؟ ہاں بالکل ملا. روڈ میں اور کیا چاہیے بھائی, پھر کیوں روتے ہو؟ تو میرے بھائی اب بان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہماری جاوید صاحب سے یہ بڑی زبردست قسم کی ہماری بات چیت چل رہی ہے. ابھی ایک تایا ابو کا ذکر ہوا ہے, تایا ابو کے حوالے سے بھی میں ان سے کچھ باتیں کروں گا. ابھی مگر ہم ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں. شارٹ بریک سے جیسے ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہم جاوید بھائی سے بہت ساری باتیں کریں گے اور تایا ابو کے حوالے سے بھی کریں گے اور سندھ گورنمنٹ اور وفاق کے حوالے سے بھی کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. تم بڑا گنگنا رہی ہو. اس کی صفائی کے گن گا رہے ہیں. پہلا گن لیمو جو کپڑوں کی گہرائی میں جا کے میل کھینچ نکالے. دوسرا گن اس کی خوشبو جو دے صفائی کا مہکتا احساس. اب سے ساتھ میں گنگنائیں گے. انکل ایک کرکرے. نہیں کرکرے. کرکرے ہی کیوں؟ سین کچھ ایسا ہے کہ کرکرے کا کارن سے بنا کرنچی کڑاکا مرچی مسالہ میری ٹیسٹ بڈز کو پیک مین کیریکٹر انرجی دیتا ہے. لیجنڈ اسپائسی مسالہ فلیور ٹرپ میکسڈ آؤٹ. اور جب آپ بولے کرکرے کا سگنیچر گوڈ فلیور سرونگ اونلی ونز, اور میں اپنے کڑاکا ایرا میں کریزی. ایویں تو نہیں نا پھر. مسالے دار تڑکے کڑک کرنچ کر کے سب ہو گئی کریزی فور کرکرے. میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری جاوید بھائی سے بڑی زبردست قسم کی گفتگو جاری تھی اور ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے, پورے اوورال پاکستان کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے. گل پلازہ میں جو ثانیہ ہوا جس طریقے سے گل پلازہ کی, تو ہم بس بات کیا کریں کہ گل پلازہ میں جو زیادتیاں کی گئی ہیں, میں تو یہ کہوں گا ابھی جاوید بھائی سے یہ بھی پوچھوں گا میں کہ یہ ہوئی ہیں یا کی گئی ہیں. جاوید بھائی کیا لگ رہا ہے یہ جو گل پلازہ کا ثانیہ ہوا یہ ہوا ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی بات کرنا حکومتی رٹ کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. تو اب ہوا ہے یا کیا گیا ہے تو اس کا فیصلہ تو آپ کریں تو زیادہ بہتر ہے. مگر جو بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بالکل. گل پلازہ ایک ایسا تندور بن گیا تھا جہاں روٹیوں کی جگہ انسانوں کی لاشیں جہاں پھلی ہوئی روٹیوں کی جگہ ان کے گوشت برآمد ہوئے, جہاں ان کی گلی ہوئی اور سڑی ہوئی ہڈیاں برآمد ہوئی. تو کون ذمہ دار ہے؟ کیا آپ 1 کروڑ روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی یہ کمپنسیشن ہے؟ دادا مریں گے تو بیل بٹے گا, کب آپ ان کو دیں گے, کب یہ خیر کراچی چیمبر اس حوالے سے کام کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, اور چیمبر کی پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے, خاص کر زبیر موتی والا ہو گیا, ریحان بھائی ہو گئے اس کے پریزیڈنٹ, اللہ بلا کرے مجید بھائی ہو گئے, تو یہ سب مل کے ہمارے ساتھ, ہم سب ان کے ساتھی ہیں, ایک ساتھ ہم ہیں تو کام کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ کراچی چیمبر جو ہے وہ ایک الگ کردار ادا کرے گا, اور جو مطلب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے کر دیں گے, مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم بہت سو کے لیے کرتے ہیں. بالکل. تاجر برادری کیا سوچتی ہے؟ تاجر برادری کا اگر ہم جائزہ لیں تو جو تجارت ہماری اس ملک کی چلی ہے, اب اگر ہم 90 سے 80 سے ہم آ جاتے ہیں, اگر ہم 80s کے دور میں آتے ہیں اور 80 سے 90 اور 90 سے 200 یعنی کہ 2000 تک جو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی وہ دور, اس دور کے اندر بہت حالت خراب تھے, مکمل طور پر کبھی کرفیو لگتا تھا, کبھی ہنگامے ہوتے تھے, جلاؤ گھراؤ اور وغیرہ وغیرہ, لیکن کاروبار چل رہا تھا. اس کے بعد بھی جب سن 2000 کی جب انٹری ہوتی ہے, جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی انٹری ہوتی ہے, تو پرویز مشرف صاحب کی ایم کیو ایم کے اوپر بھرپور توانائی کے ساتھ ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے, اور وہ پھر 2013 تک اور 18 تک یہ چل رہے ہوتے ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے. تو آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ 80 کا دور یا 90 کا دور یا 2000 کے بعد کا دور یا اب کا دور, کون سا دور آپ سمجھ رہے ہیں کہ تاجر برادری کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں, میں میمن نہیں ہوں, مگر میں آج یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے میمن دوست کے مداکن کہتا ہے دندونا ہے, مگر خدا کی قسم واقعی تھی. اچھا, وہ دور بہت بہتر دور تھا, بہت بہتر تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ پالیسیز تھی, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ سنسیریٹی تھی. آج کا اگر آپ سنیریو دیکھتے ہیں تو اسٹاک آسمان کی بلندیوں پہ, بے شک, اور کاروبار نیچے زمین. بالکل ایسے ہی. کیوں؟ یہ سب فرضی ہے, فرضی, یہ فرضی چیزیں ہیں. دیکھیں, فرضی چیزیں جو ہیں نا, وہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ خدا نہ خاصہ جو کمر المرگ پیشنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو کچھ اس طرح کی وہ انجیکشنس لگا دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کراچی وینٹ پہ ہے, تو خدا کی قسم اگر تائے ابو نے مداخلت نہیں کی تو کراچی شاید پھر کراچی بھی نہیں رہے گا. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں, کراچی ریونیو جنریٹ کر کے جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کراچی چلتا ہے تو یہ پورا ملک پلتا ہے, چلتا ہے, پلتا ہے. جو پالنے والا, اور انصاف دیکھیں آپ, جو اس پاکستان جو اس 67% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, 92% گورنمنٹ آف سندھ کو دے رہا ہے, اس کے حقوق 1% بھی آپ نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. کیوں؟ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ تو میں نے کہا نا کہ اب حالات اور واقعات بدلنے والے. میں نے پہلے بھی 15 دن پہلے اپنے شو میں کہا تھا لائف کے 4 مہینے بہت اہم ہیں, اور اس کے بعد ہی آپ نے اثرات دیکھ لیے کراچی کے حوالے سے. ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, کچھ اور دوست بھی ایکٹیو ہو گئے. تو میں کہتا ہوں انہیں ایکٹیو ہونا چاہیے اور کراچی کے لیے کام کرنا چاہیے. کراچی کماؤ پوت ہے, تو اگر جو کماؤ پوت ہے تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں, اس کی دیکھ بھال کریں, کیونکہ اگر یہ کماؤ پوت ناراض ہو گیا تو شاید پھر آپ کا بھی رہنا مشکل ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید بھائی کہ آپ ماشاءاللہ بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں سیاسی حوالے سے بھی, آپ ایز اے تاجر ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی بڑی سوجھ بوجھ ہے اور بڑی اچھی معلومات ہے, بڑی اچھی آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ کراچی شہر کے جو ہیں وہ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ جب تک طائب مداخلت نہیں کریں گے, جب تک کراچی شہر کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ طائب کا تو دور, پچھلا دور بھی گزرا ہے, 80 سے جو ہے وہ ایم کیو ایم نہیں, سارا سسٹم کراچی کا جب جماعت اسلامی سے ریٹرن ہوا ہے اس کے بعد سے سارا ایم کیو ایم نہیں سنبھالا. پھر ایم کیو ایم میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی, بہت ساری چیزیں ایسی آتی رہیں, اور پھر لاشوں پہ بھی سیاست رہی, اور بڑے حالات جو ہیں کراچی شہر کے خراب رہے. کراچی شہر کے جب حالات خراب رہے تو پورے ملک کے حالات خراب رہے. لیکن کاروبار بزنس وغیرہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دور بہت اچھا تھا اور اس میں کاروبار تھا اور سکون تھا. تو اب کیا سمجھ رہے ہیں, اگر اب یہ گورنمنٹ مل جاتی ہے, ایسے ہم سپوز اس طرح کر لیتے ہیں کہ جی طائبو کی ٹیم کو گورنمنٹ دے دیتے ہیں, کراچی کی سندھ انتظامیہ مل جاتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو پابند کیا گیا ہے یا کیا جائے گا کہ جو پچھلے ادوار میں ہوتا چلا آیا ہے وہ اب بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اب آپ کو کس طرح چلنا چاہیے, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیں, آپ نے 2 باتیں 2 مختلف پیراہے میں کی, جی ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیررزم کو بزنس سے بھی جوڑ دیا. صحیح, ٹھیک ہے. ٹیررزم کا کام کرنا لا آرڈر اداروں کا کام ہے, وہ اس سے آج بھی نمٹ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی نمٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کراچی کیا حالات اور واقعات ہیں اور رات کی کیا حالات اور واقعات ہیں, بہتر ہے. میرا مقصد, کیونکہ میں کاروباری بزنس لیڈر ہوں, ٹھیک ہے,
تو میں کاروبار کے اوپر فوکس کروں کہ اس زمانے میں کاروبار بہت اچھا تھا جی. اس زمانے میں اگر آپ ریئل اسٹیٹ کی بھی انڈسٹری دیکھ لیتے ہیں ہاں بہت بہت اچھی. تو آسمان کی بلندیوں. بالکل. آج کیا وجہ ہے؟ کیا وہی ریئل اسٹیٹ والے تو آج بھی موجود ہیں؟ ہاں. آج جس طرح لوگوں کو بھتوں کی پرچیاں آ رہی ہیں, کبھی افغانستان کے نمبر سے آتی ہے, کبھی کہیں کے نمبر سے آتی ہے, کبھی کہیں کے نمبر سے. صحیح. تو یہ کیا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتے ہیں, یہ اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہوتے ہیں, ایزی پیسہ دے رہے ہوتے ہیں, جیز کیش کا نمبر دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس نمبر پہ بھیج دو, تو یہ ہمارے ادارے کدھر ہے؟ ہاں وہ کیوں نہیں ان کو یہ نمبر فکر ہے. بالکل. تو میں نے کہا کہ طاہر ابو نے یہ ساری چیزیں سنی. اس سے پہلے بھی طاہر ابو جب آئے تھے یہاں پہ, انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کی اور بہت اچھا رسپانس دیا. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اب اس وقت شہر کراچی کے عوام اور باسی اور خاص کر بزنس کمیونٹی کو اگر اللہ کے بعد کسی پہ بھروسہ ہے تو اپنے اداروں کے اوپر ہے, وہ اپنی پاک افواج کے اوپر ہے, جو کہ نہ صرف سرحدوں پر لڑ رہی ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی شانہ بشانہ بے شک, اور کراچی کے لیے اہم رول ادا کرے گی تاکہ میرا شہر ترقی کرے. یقین کریں جب میرا شہر ترقی کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے جاوید صاحب, اور رمضان المبارک کے اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے مہینے کے اندر افغانستان کو کیا سوجی؟ کیا افغانستان کے پیچھے ہندوستان کا کوئی سسٹم چل رہا ہے جو انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیے؟ جواب تو ہم نے بھرپور دے دیا ان کو, ہماری آرمی نے, ہمارے پاک افواج نے جواب تو ان کو ایسا دے دیا کہ وہ امن کے جھنڈا بھی لہرا دیا انہوں نے. لیکن ہم نے کہا کہ اب نہیں, پہلے ہندوستان نے جو پوچھنا تھا, جو دیکھنا تھا, جو سمجھنا تھا دیکھ لیا ان کو, اب تمہیں بھی سمجھا دیتے ہیں. تو یہ افغانستان کو یہ اچانک کیا سوجی ہے, اور یہ کیوں؟ آپ اس کیوں سے میرا جو میرا مراد ہے, میری وہ کیوں سے صرف اتنا سے مراد ہے کہ کیا ہندوستان کے معاملات برابر کے شریک ہیں, یا جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہندوستان کو اور افغانستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی سپورٹ ہے؟ کیا آپ کون سے زاویے سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک کوئی عام بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 5-7 منٹ کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی جی بالکل بالکل. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان دونوں روایتی حریف ہیں. صحیح. ماضی سے لے کے آج تک دیکھتا ہے, اور الحمدللہ ہماری افواج نے ہمیشہ اس کو دھول چٹائی. ہاں بالکل. بلکہ ہمارے افواج کا تو یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بھی بیٹھ کر اس کو چائے پلائی. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی. اب آپ نے بات کی افغانستان کی, تو ان کو ہم نے 40 سال تک اپنے ملک میں رکھا, اپنے شہر میں رکھا, اپنے محلے اور گلیوں میں رکھا. بالکل. مگر نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھیں, حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس پر تم احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. بے شک بے شک. ہم نے انہیں اپنا بھائی سمجھا, مگر انہوں نے کیا کیا؟ یہ آپ اس سے بخودی جان. بے شک بالکل. اب جب انہوں نے ہمارے بارڈر پر اٹیمپٹ کیا, ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا, تو آخر کب تک؟ افغانستان کو اپنی ڈائمنشن بہت اچھی طرح پتہ ہے, افغانستان کو اپنی حیثیت اور ورتھ بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس شیر سے لڑنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, مگر صرف افغانستان لڑنے نہیں جا رہا ہے, اس کے پیچھے ہمارا روایتی حریف ہے انڈیا. ہندوستان. کسی بھی قوم کو برباد کرنا ہو تو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے کے اوپر عمل کیا جاتا. اس نے ہمارے بلوچستان کے اندر دراندازی کی, کراچی میں کی, پاکستان کے مختلف شہروں میں کی. ٹھیک ہے نا. جی جی 80 کے دہائی سے 90 تک کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں. کراچی میں تو کرتے ہی رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں کے نیتن یاہو اسرائیل, جی اس کا خواب ہے کہ وہ گریٹر جو ہے نا بنے گا. مگر بات یہ ہے کہ یاد رکھنا, یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہوتے, یہ ہمارے قرآن میں ارشاد ہے. جو قرآن نے کہہ دیا وہ 16 آنے سچ ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں. ٹھیک ہے نا. اور بے شک آخری میں مسلمان ہی تم پہ غالب آئیں گے, تو یہ پاکستان ہی غالب آئے. پاکستان ہی غالب انشاءاللہ. بالکل. اب اس نے افغانستان کو انٹرفیئرنس کر کے پاکستان کی انرجی وہاں پہ لگا دی. ٹھیک ہے. پاکستان نے 2 یا 3 دن میں جو اس کو جواب دیا وہ دنیا نے دیکھا, اس کے دندان شکن الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ادھر سے انڈیا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ سندور 2 آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے. اور کچھ میں لفظ یوں اس طرح کہوں گا کہ اہم ذرائع سے یہ تھا کہ وہ کل رات کو بھی 2 بجے یا 2:30 بجے وہ
अटेम्प्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, मगर जो पाकिस्तान 27 रमज़ान अल मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से हमारे लिए वजूद में है, ये कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ भी नहीं कर मौसम खराब हो गया। बिल्कुल। उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान हमारे अलायंस है। तो हमारे अलायंस किधर है जनाब? हमारे अलायंस के भी हमारे सऊदी अरब ने कहा था ना खुल के कि पाकिस्तान हमारा अलायंस है, बिल्कुल, बिल्कुल, या दूसरे ममालिक ने कहा था हमारा अलायंस है। तो मैं माजरत के साथ पाकिस्तान में बोल बच्चन, इंडिया में अमिताभ बच्चन, मगर मैं आज भी अपने फोर्सेस के लिए ये बात कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह फख्र है मुझे, और देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, only one sapa and one salar, and that is Pakistan Army. Proud to be army and proud to be forces. हमें अपने फोर्सेस के ऊपर फख्र है, मगर मैं बहुत नाला हूं, मेरा बड़ा दिल गिरफ्ता है। 2 दिन से मैं जब शोज देखता हूं मीडिया के ऊपर, तुम यार सास बहू के बातें कर रहे हो कि डॉक्टर नबिया ने क्या किया, क्या अतीक ओडो का किसके साथ मामला चल रहा है, कि फहद ने क्या किया। अरे खुदा के बंदे, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। याद रखो, ये पाक अफवाज है जो सरहदों के किनारे खड़े होकर लड़ रही है, तो आप और मैं जो है सुकून से नींद की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे मीडिया को भी चाहिए माजरत के साथ, आज मैं खुद मीडिया का बंदा होकर मीडिया पे पहली दफा तनकीद कर रहा हूं, ना बुलाओ मुझे किसी शो में, किसी शो की जरूरत नहीं है। आपका हक है, आप बोलने का बिल्कुल हक है। मैं बबांगे दौल बात करने वाला आदमी हूँ। आप बात करो अपने अफवाज की, आप बात करो अपने मुल्क की, आप सास और बहू के किस्से लेके बैठे हुए हो यार। तो ये बड़ा अफसोस और शर्म की बात है। तो मेरा मैसेज उन तमाम चैनल तक पहुंच जाना चाहिए, और पहुंचने के खुदा के वास्ते यार याद रखें, जब मैं हमेशा ये कहता हूं, जब रियासत होगी तो फिर सियासत होगी, जब रियासत होगी तो ये ड्रामे भी होंगे, जब रियासत होगी तो ये टीवी शोज भी होंगे, मगर हमारा मुल्क सबसे पहले है सर, सबसे पहले पाकिस्तान है। ठीक है, वी आर द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। ताजिर बिरादरी ने पहले भी मुल्क बनाया था, आज भी मुल्क बचाएंगे इंशाअल्लाह। जब क़याम पाकिस्तान के वक्त चेक देने के लिए पहली दफा तनख्वाहें नहीं थी, तो अगर आप हिस्ट्री और माजी की झरोकों में झांक के देखें तो ताजिर बिरादरी ने ही अपना पहला चेक दिया था। माशाल्लाह, है ना? बिल्कुल। तो जरा सोचें, मीडिया वालों से मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, मेरी बात को निगेटिव ना लें, मगर खुदा की कसम यार, अपने कम से कम इदारों के साथ खड़े हो जाएं, आप अपनी अफवाद के साथ खड़े हो जाएं, कम से कम उनके लिए दुआ कर दीजिए, उनके ऊपर दस्ते शफकत रख दीजिए। याद रखें, जब मुझे पता होता है ना कि मेरे पीछे किसी का हाथ है, तो मैं बिला झिझक लड़ता हूँ। तो ये अफवाज जो है ना, ये अवाम से है, अवाम और अफवाज दोनों एक है। हमारा हौसला इनको मजीद अल्हम्दुलिल्लाह इनको मजीद बुलंदियों की तरफ ले जाएगा, और जो कदम अल्लाह के लिए उठें, जो कदम अपने मुल्क की दिफा के लिए उठें, वो कभी नाकाम नहीं होता। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा, ये हम कहेंगे, और हम मरते दम तक कहेंगे कि पाक फौज अगर हमारी है तो हम हैं। आज हम सुकून की नींद अगर सोते हैं तो उसके पीछे हमारी पाक फौज का हाथ है। पाक फौज बॉर्डरों पर मौजूद है, हम सुकून की नींद घरों में सो रहे हैं। और भी बहुत सारी हम अभी जावेद भाई से बातें करेंगे, और अभी हम जावेद भाई से एक लाजमी ब्रेक से वापसी आने के बाद एक सवाल मैंने आपसे करना है। और क्योंकि जो जावेद साहब का जो स्टाइल है, बात करने का जो अंदाज़ है, और जो जिस जुस्तजू से और जिस दिमाग से ये बात करते हैं, वो मैं उनसे पूछूंगा कि सियासत में आने का आपका क्या प्रोग्राम है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापसी आते हैं, फिर हम जावेद साहब से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग, और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी जावेद साहब से कुछ
मामलात के हवाले से, हालात के हवाले से। फिर मैंने अभी आपसे एक अर्ज़ की थी जावेद साहब से कि हम इनसे पॉलिटिकल्स के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि जावेद साहब की जो शख्सियत है, जो इनका स्टाइल है बोलने का और बात करने का और जो लोगों की खिदमत करने का, तो इनको एक किसी बड़ी सियासी जमात का कोई सरबराह मेरे हिसाब से होना चाहिए था। जावेद साहब क्या समझ रहे हैं, कोई सियासत में आने का कोई आपका कोई आगे कोई इरादा है? देखें जी, माजी में लास्ट इलेक्शन में भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जमातों की तरफ से MNA और MPS के लिए ऑफर आई। माशाल्लाह, कौन कौन सी जमातों की तरफ से? बस ये कुछ राज में रहने दें, उसकी वजह है कि कुछ बातें वक्त पे अच्छी हो। चले ठीक है। तो मगर ये उस वक्त माइंड नहीं था और माजरत की मैंने, और मुझे लगा कि ये हमारे सियासी दोस्त ज़्यादा बेहतर हैं, हम कारोबारी लोग हैं जी। मगर अब मुझे एहसास, शिद्दत से एहसास इस बात का हो रहा है कि जब तक आप गंदगी में उतरेंगे नहीं, उस गंदगी की सफाई नहीं हो सकती। ठीक है ना, सिर्फ दूर से रह के गंदगी को कहना ये अच्छा अमल नहीं, छींटें ही पड़ती रहती हैं, सफाई नहीं होती। तो इंशाल्लाह जी इस दफ़ा अगर अल्लाह ने इज्जत दी और मौका दिया और आप भाइयों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह फुल फ्रेश सियासत में आएंगे। और बिल्कुल सियासत में आना हक है हमारा, क्योंकि हम तो नहीं चाहते थे सियासत में आना, मगर बात ये कि जब हमारे सियासी दोस्त जो है वो काम नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी ने तो आना है, किसी न किसी ने तो आना है। तो आप किसी सियासी जमात में शमूलियत करते हैं और वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से MNA MPA जो भी जिस सीट पर आप लड़ते हैं वो MNA भी अगर आप हो जाते हैं, तो आप क्या जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, MQM पाकिस्तान के सीटें सारी उनके पास हैं इस वक्त, MQM पाकिस्तान के पास उन्होंने अभी तक कराची के किसी भी इलाके में कोई काम नहीं करवाया। हमने नहीं देखा कि MQM पाकिस्तान ने कोई काम करा है। इसके बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उनको देख रहे हैं कि एक रोड बना रहे हैं, कुछ गलियों में कुछ रोड कारपेटिंग के काम हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, आप अगर किसी सियासी जमात में जाते हैं तो आप सबसे पहले ये जो रोड्स जो हमारे जो कराची शहर के जो रोड्स हैं टूट फूट का जो शिकार है, इस पर नज़रसानी करेंगे आप? बैग तो नहीं मिल गया हुकूमती अराकीन से? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ 100%। देखिए जी, बात यह है कि आपने कहा कि सियासी जमात, मैं कहता हूँ कौन से सियासी जमात ने काम किया? किसी ने 1100 अरब रुपए का वादा किया, क्या किया? K3 K4 का मंसूबा मैं बचपन से देख रहा हूँ, आज बड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या आप 2-3 रोडों को बनाना तरक्याती काम कहते हैं? नहीं, ये आपकी नजर में तरक्याती काम है? सबसे पहले तो आप कौम को शऊर दें, सबसे पहले तो कौम को तालीम दें। मैं आप प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब लैपटॉप बांटना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की अपने शोज के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब आप लैपटॉप बांटना चाहते हैं, बांटें, मगर क्या आप नहीं चाहते कि लैपटॉप एक मिडिल क्लास से लेके लोअर मिडिल क्लास तक जाए? आप इसके ऊपर से ड्यूटी हटा दें। आप ड्यूटी हटाना पसंद नहीं कर रहे, आप यूज आइटम के ऊपर ड्यूटी कम नहीं करवा रहे, और आप लैपटॉप बांट रहे हैं। बांटे लैपटॉप, कोई बुराई नहीं है, मगर जो आसान और सही तरीका है उसको अडॉप्ट करने। मुझे तो समझ नहीं आता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या दूसरे लोगों के वजीर मुशीर हैं, माशाल्लाह यकीनन बहुत काबिल होंगे हैं, मगर खुदा अगर थोड़ा सा मजीद इस चीज़ में तस्हीह कर लें तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। और सियासत में आएंगे जी, और फुल फ्लेज में सियासत में आएंगे। काम किसी भी जमात ने नहीं किया, किसी ने इख्तियारात का रोया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। बात यह है कि कोई भी काम करने के लिए या कोई भी बात करने के लिए आपको बाकिरदार होना चाहिए। जब आप बाकिरदार होंगे तो क्या फिर आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते। मगर जब मैंने ही कुछ लिया वो माल पानी किसी से मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या उससे आंखें? सही बात, ठीक है। आज तक तो ये नहीं पता चली ये हुकूमत है फॉर्म 45 पे है या फॉर्म 47 के ऊपर है। आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझता हूं, देखिए जी, इस मुल्क का अलमिया ये है कि हम जो करना चाहते हैं, जो होता है वो नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो होता नहीं है। सही। तो आंख बंद और डब्बा गोल वाला सिलसिला चल रहा है, ठीक है। कहीं 47 भी है और कहीं 45 भी, दोनों। अब हम ये नहीं कह सकते कि शायद हम मेरिट पे आ जाए, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, मगर अल्लाह की जात से हमेशा पर उम्मीद रहना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं, यार जावेद भाई आप शोज में जो है वो आधा कराची आपका दुश्मन हो गया, आप बात करते हैं इतनी बाबांगे दौल बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरा रब बहुत करीम है, मेरा रब बहुत गफूर रहीम है। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ इस वक्त एक नक्कार खाने में तोती की मानंद है, और तोती की आवाज़ कोई नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे महल हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं, वहां तक आवाज़ नहीं जाती। मगर मेरा ईमान है अल्लाह की ज़ात के ऊपर
کہ ہر رات کے پیچھے صبح ہے. اندھیرا چاہے جتنا ہی ڈراؤنا ہو, جتنا ہی خوفناک ہو, جتنا ہی بھیانک ہو, صبح ضرور ہے. تو میں اپنے ملک سے, اپنے اداروں سے یہ توقع رکھتا ہوں, اور خاص کر طاہر ابو سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ جناب آپ آئیں اور صحیح معنوں میں جو کراچی کا حق ہے وہ اس کو دلوائیں. ہمارا کسی پارٹی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو آپ کیا طاہر ابو کی پارٹی جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال غلط ہے. جنرل سی میں بات کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت تو انہی کا ہے, نظر آ رہا ہے. نہیں, بات یہ ہے ادارے ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو ملکی مفاد. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں چلتے. بعض اوقات میں اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ ان کو برا لگ رہا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. مگر میں جو آج کی سوچ رہا ہوں وہ 10 سال آگے کی سوچ رہے ہیں. ان کے پاس پورا تھنک ٹینک ہے, پلان ہے. ہاں بالکل پلان ہے ان کے پاس. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا چیزوں کو وقت دیں, آنے والا وقت مزید بہتر ہوگا. یہ بات حقیقت ہے. ویسے آپ نے کوئی پلان تو کیا ہوگا اپنے مائنڈ میں, دماغ کے اندر, کہ میں آپ نے جیسے وابلہ اعلان کر دیا کہ جی میں بالکل سیاست میں آؤں گا اور بھرپور طریقے سے آؤں گا, تو کون سی جماعت کو؟ دیکھیں بہت سی جماعتوں سے الحمدللہ ابھی بھی آفر ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں اسے ایک سوال کہتا ہوں کہ تم اختیار کیا دو. تم اختیار کیا دو. دیکھیں یہ نہیں کہ وہ جماعت جوائن کر لی ہم نے اور جماعت جا کے فوٹو سیشن کیا, افطاری کی, ڈنر کیا, ہیلو ہائے اوکے بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرے لوگوں کے لیے, میرے شہر کے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہو, کیا آسانیاں پیدا کر سکتے ہو. میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں سر, مگر میں اللہ کی ذات سے پر امید رہتا ہوں اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو ہمیں اس قابل کر کے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو ان آسانیاں پیدا کرنے والوں میں سے بنو. تو وہ سیاسی جماعت وہیں رہ گئی. کون سی سیاسی جماعت؟ دیکھیں کچھ دوستوں سے باتیں چل رہی ہیں ہماری, مثلاً تمامی سیاسی جماعتیں, کوئی ایک کا نام نہیں ہوگا, مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ. دیکھیں ہم کاروباری لوگ ہیں نا, میری بات سمجھیں, ہمارا سب سے ملنا ملانا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا دشمن, ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, سب ہمارے دوست ہیں. ہم نے کاروبار کرنا ہے, پھر ساتھ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ, تو ہم کسی کو نگیٹو لیتے ہی نہیں ہیں. ہاں آئینہ ضرور دکھاتے ہیں, وہ ضرور ناراض ہو جاتے ہیں ہم سے, مگر وہ ناراض بھی ہوتے ہیں تو رات کو پھر ہمارے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم منا لیتے ہیں یا وہ ہمیں منا لیتے ہیں. تو لڑائی کسی سے نہیں ہے, کیونکہ یہ ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے, یہ اپنے شہر کے لوگوں کے لیے لڑائی ہے, یہ انفراسٹرکچر کے لوگوں کے لیے ہے, یہ تعلیم کے لیے ہے, یہ میڈیسنس کے لیے, یہ ہاسپٹلس کے لیے ہے. جاوید آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ تو کر لیا ہوگا نا سر. میں نے کہا نا کہ کچھ چیزوں کو بالکل میں نے مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے, کچھ دوستوں سے بات چل رہی ہے, مگر کیونکہ معاملات یہ ہیں ابھی اس وقت کہ ابھی الیکشن میں کافی ٹائم ہے, تو میں نے کہا نا کہ کچھ وقت نہیں, کافی ٹائم تو خیر نہیں ہے. پاکستان ہے, پاکستان میں کوئی کا ٹائم فریم نہیں ہوتا الیکشن کا, انتخابات کا. ابھی 3 سال اگر گورنمنٹ ہو گئے تو 3.5 سال میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں تو دیکھتا چلا آ رہا ہوں, میری زندگی گزر گئی میری بھی 1.5 سال 2 سال 5 سال کی گورنمنٹ بہت مشکل سے جو ہے لوگوں نے بہت مشکلوں سے چلی ہے. تو میں نے بہت کوشش کی جاوید بھائی سے پوچھنے کی کہ وہ جماعت نہیں. میں سر انشاءاللہ دیکھیں بات یہ کہ ابھی کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہے, مگر میں جب آؤں گا تو انشاءاللہ باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کروں گا اور اعلان کروں گا. اور بات یہ کہ یہ میرا فیصلہ, میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا, بلکہ میرے ساتھ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, میرے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, میرے سیاسی سماجی دوست ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مشورے میں سنت ہے, امانت ہے اور خیر ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ون پرفیکٹ ایکسپٹ اللہ. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میں جب مشورہ کر کے ایک چیز کو فائنلائز کروں تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی, اور اس کے بعد ایک شو آپ کے ساتھ بھی کر لیں گے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے مجھے ملنی چاہیے تاکہ میں اپنے چینل کے اوپر یہ آپ سے وعدہ رہا, کیونکہ حالانکہ اس سے پہلے بھی شو تھا, مگر یہ آپ سے وعدہ رہا کہ یہ بریکنگ نیوز ہم آپ کو دیں گے. میری تو دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی پارٹی جوائن کریں جس میں آپ اس ملک کی خدمت کر سکیں, اپنے علاقے عوام کی خدمت کر سکیں. جس طرح آپ کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ میرے لوگ, میرے شہر کے لوگ, اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ہمارے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ گزرے, اور مجھے جھلک بھی آپ کے اندر جو دکھائی دے رہی ہے. ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, شارٹ بریک سے ہم واپسی آتے ہیں تو پھر جاوید بھائی سے 1-2 بڑی خاص امپورٹنٹ بات ہے وہ ہم کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. تو پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری جاوید صاحب سے بڑی زبردست قسم کی باتیں ہو رہی تھی, اور میں نے ان سے کہا ہے
کہ یہ بریکنگ نیوز سرفراز ساگر کو آپ دیں گے. سرفراز ساگر اپنے چینل رائل نیوز پر جو ہے وہ اس بریک کو جو ہے وہ ہم سب سے پہلے بریکنگ کریں گے کہ آپ کون سی جماعت میں جا رہے ہیں. اور بھی ہماری بہت ساری جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر, خاص طور پر کراچی کے اندر. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, متحدہ قومی موومنٹ A1 2 3 اور مہاجر قومی موومنٹ, سنی تحریک اور عوامی نیشنل پارٹی, بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں. فنکشنل لیگ ہے, بہت سارے لوگ بھی ہیں. ابھی جس طرح جاوید بھائی نے کہا کہ میں سب سے میرے تعلق ہیں, سب سے میں ملتا ہوں, سب میرے دوست ہیں, سب ہم سب کے دوست ہیں, سب ہمارے دوست ہیں, اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے کیونکہ آپ تاجر رہنما ہیں, آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ کے تعلق اسی بنیاد پر تمام سیاسی جماعتوں سے ہونا چاہیے. لیکن ان کی ایک سیاسی جماعت جس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے وہ ابھی شو آؤٹ نہیں کر رہا ہے, وہ ہم اس لیے اب زیادہ ہم سے ڈسکس اس بارے میں بھی ہم نہیں کریں گے کہ ہم بار بار ہم یہ بولتے ہوئے بھی جو ہے نا اب اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ جاوید بھائی نے تو جانا ہی جانا ہے اور کسی اچھی ہی جماعت میں جانا ہے, کیونکہ ان جیسی شخصیت کسی اچھی جماعت میں ہی جا سکتے ہیں. جاوید بھائی, پاکستان کے اندر ابھی جس طرح افغانستان نے اٹیک کیا اور پھر ہمارے جو کراچی کے حالات بھی کچھ رہے اور پھر ایران کے اوپر بھی ایک اٹیک ہو جاتا ہے, تو آپ ان سب کا مشترکہ طور پر جب ان سب کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں معاشی طور پر اور تجارت کے حوالے سے کہ اس پہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے جی, جس میں پاکستان کو خدا نہ کرے ڈی مورل کرنے کا ان کے ذہنوں میں خواب ہے جو کہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا انشاءاللہ. افغانستان کے تھرو انڈیا کے تھرو اسرائیل اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ, یہ اس کی سپلائی چین ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ کہا نا کہ پہلے بھی یہ کہا کہ یہ قرآن میں جیسا کہ ارشاد ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ میں میسج ان لوگوں کو دیتا ہوں جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور ان کافروں کی گود میں بیٹھے ہیں. ذرا سوچئے گا کہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں, تو کیا تم چند ڈالر کے پیچھے, چند ہزار ڈالر کے پیچھے اپنا ایمان بیچو گے؟ خدا کی قسم ایسا نہ کرو. یاد رکھو اس ملک جیسا بھی ہے ہمارا اپنا ملک ہے, اس ملک نے ہمیں عزت دی ہے, ہمیں شناخت دی ہے. آج یقین کرو جن ملک کے پیچھے افواج نہیں, آج ان کے حالت دیکھو کیا تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا, ایران کو بھی انہوں نے ایران پہ بھی حملہ کیا, تو اس کی وجہ یہ کہ یہ چاروں طرف بارڈر انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ کاروبار ہمیشہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ملک کے اندر اور باہر انٹرنیشنل لیول پہ امن ہو. جی جی, ٹھیک ہے, جب امن کی فاختہ ہی کہیں کھو جائے یا وہ نہیں ہو تو پھر کاروبار ریلیکسیشن موڈ کا مائنڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب مجھے پتا چلے گا کہ جب میں سکون میں ہوں تو ہو سکتا ہے میں کنسائنمنٹ باہر سے منگاؤں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ابھی تو سیٹ واقعی کاروبار نہیں ہے اور جو حالات جا رہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں جا رہے. لہٰذا میں اپنی عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ایک تو دعائیں کریں اپنے افواج کے لیے اور تاکہ اور ملک کے لیے کہ یہ حالات اور واقعات بہتر ہوں تاکہ ہم چیزوں کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں. تو یہ چیز ہے. مگر میں پھر یہ بات کہوں گا ان میر جعفروں سے کہ خدا کی قسم تم ہوش کے ناخون لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. یاد رکھنا اس کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ لاٹھی چل گئی تو تمہارے پاس ہلنے کا بھی موقع نہیں ہوگا. ابھی اس نے رسی کھینچی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ جس نمک حراموں کو ہمیں 40 سال اپنے ملک میں رکھا, آج انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے سینے پہ خنجر گھونپا. کس کے لیے؟ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ کون ہیلی کاپٹر پتہ نہیں کون سے ہیلی کاپٹر کی ٹیکنالوجی آئی وہ ہمارے سرحدوں پہ بیچ کے حملہ کر رہے ہیں. کیا ان کی اتنی ضرورت تھی؟ میں نے کہا نا ان کے پیچھے جو ہے اسرائیل ہے, انڈیا ہے. انڈیا کبھی بھی خود نہیں لڑ سکتا جنگ, کیونکہ وہ پاکستان کی دفاعی طاقت کو جانتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا ہم سے کئی گنا بڑا ملک ہے, ہم سے کئی گنا زیادہ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے. مگر خدا کے بندے تم ایمانی طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ جس قوم کا نعرہ ہی اللہ اکبر سے شروع ہو, جس قوم کا نعرہ اللہ اکبر سے شروع ہو, کیا آپ کو لگتا ہے وہ قوم پیچھے رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو دیکھیں جی, پاکستان زندہ باد تھا, پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان انشاءاللہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ 27 رمضان المبارک کو ہمارے وجود میں آیا. اور میں پھر اپنی ایک بات ریپیٹ کروں گا پاک افواج کے لیے ہر فورم پہ ہر جگہ کہ there is no سپا, there is no salar, only one سپا and one salar, and that is Pakistan Army, proud to be army, proud to be forces.
जनरल साहब आप कदम बढ़ाओ, कराची की, पाकिस्तान की ना सिर्फ आवाम बल्कि पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़ी रहेगी। और यकीन करें कि मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर जरूरत पड़ी कि करो ना गम, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमेशा हम आबाद रहेगा हमारा ये वतन। और पाकिस्तान की खिदमतगार जो इस मुल्क के जो खिदमतगार हैं, जिसमें जावेद साहब भी शामिल हैं और हम भी थोड़े से शामिल हैं, लेकिन हम तो इतने नहीं हैं, लेकिन जावेद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें पेश हैं। और पाकिस्तान की खिदमत करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। और क्योंकि हम पाकिस्तान के बासी हैं और पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान की हम तरक्की व खुशहाली के लिए हर तरफ हमारी कोशिशें जारी वो सारी रहनी चाहिए। जावेद साहब से हमारी बात हुई, ताजिर रहनुमा है, और बहुत सारी बातें हुई इनसे, और आपको इन बातों का मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी इनकी गुफ्तगू हमसे, जो भी इस हमारे प्रोग्राम के अंदर रही। आज का हमारा ये खुसूसी एक प्रोग्राम था, इस ट्रांसमिशन के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम था जिसको हमने किया, और खुसूसी तौर पर जावेद साहब को हमने अपने स्टूडियो में मद्दू किया। जावेद साहब ने आज तमाम बातें की, और भी कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो रहती हैं, अभी वो नहीं हो सकी। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जावेद भाई आपको किसी और टाइम आपको बुलवाएंगे, जो बातें रहती हैं हम उन बातों को मज़ीद जो है हम वो दोहराएंगे। नहीं नहीं, कतर तो मैंने तो छोड़ दी थी मैंने, लेकिन आप माशाल्लाह आप एक हाजिर दिमाग और हाजिर जवाब शख्स हैं। तो अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम से अपने मेज़बान सरफराज सागर और हमारे मेहमान जावेद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।